تقصیر نہیں کوئی سید بھی ہویا ویری کل زمانہ تقصیر نہیں کوئی سید بھی ہویا ویری کل زمانہ اے آخری رات مسافراں دی اے نہ فجر لٹے آ جانا اے آخری رات مسافراں دی اے نہ فجر لٹے آ جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، بس تھوڑی ہی دیر باقی ہے دوستوں، یہ رات شب عاشور کی جو رات ہے بس ختم ہی ہونے والی ہے، اور بے شک جو صبح عاشور آ رہی ہے یہ صبح عام صبحوں کی طرح نہیں ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ صبح بہت مشکلات سے اور مصائب سے بھری ہوئی صبح کا آغاز ہوگا، اور یہ قربانیاں، یہ مصائب اہل بیت صرف اور صرف ہمارے لیے اس دین کی خاطر جھیلیں گے، اور قربانیاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دین بچانے کے لیے دیں گے۔ دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شب عاشور کی ایپیسوڈ میں بھی بتایا کہ پوری رات حضرت امام حسین ابن علی کے کہنے پر جو اصحاب نے اپنے خیمے جس طریقے سے خیام حسینی کے چاروں طرف اس طریقے سے اپنے خیموں کو لگا لیا تھا، جس طریقے سے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک حفاظتی دائرہ بنا لیا جائے، تو خیام حسینی کا ایک حساب سے ایک حفاظتی دائرہ بنا لیا تھا اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام نے، اور ساری رات جو ہے عبادت میں گزار دی گئی، اور جو اصحاب کرام کی جو آواز تھی وہ پورے کربلا کے میدان میں کچھ اس طریقے سے گونج رہی تھی جیسے کہ بہت ساری شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں نا، جو وہ ایک چھتے سے جب نکلتی ہیں تو کس طرح کے ایک بھنبھناہٹ کی ایک آواز ہوتی ہے نا ان کی، جو بہت ساری جب شہد کے چھتے کے پاس جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، تو کچھ اس طریقے سے جو ان کے ہر خیمے سے جو آواز تھی عبادت کی، تو وہ جب دور کہیں سنائی دیتی تھی نا یہ کربلا کے میدان میں، وہ کچھ آواز اسی طریقے سے خیام حسینی کی طرف سے آ رہی تھی جو ساری رات گزری ہے۔ دوستوں، فجر کا وقت جیسے ہی ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بلایا، اور حضرت علی اکبر سے یہ فرمائش کی، یہ ایک حضرت امام حسین نے ایک حضرت علی اکبر کو بلا کر ان سے یہ فرمائش کی کہ بیٹا آج فجر کی اذان تم دو گے۔ جناب دوستوں، میں ان سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، ان کی جو شکل تھی، ان کا جو لہجہ تھا، وہ ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا، اور حضرت امام حسین کا مختلف مقامات پر یہ بھی کہنا ہے کہ جب مجھے اپنے
نانا کی یاد آتی ہے تو میں اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، اور جب مجھے نانا کے گفتگو مجھے سننے کا دل کرتا ہے تو میں اکبر کی گفتگو سنتا ہوں، میں اکبر سے بات کرتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہوں۔ تو شبیہ پیغمبر اگر کہا جائے کہ حضرت علی اکبر، شہزادہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حضرت امام حسین ابن علی نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، آج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی اذان سننے کا دل کر رہا ہے، تو بیٹا آج کی اذان فجر کی تم دو۔ دوستوں، شہزادہ حضرت علی اکبر نے اذان دینا شروع کی، اور کیا اذان تھی دوستوں، کیا اذان تھی۔ ان کی اذان خیام حسینی میں بھی آئی اور کربلا کے میدان میں بھی گونجی۔ اذان حضرت علی اکبر جب مکمل ہوئی تو حضرت امام حسین کی امامت میں فجر کی نماز کی تیاری ہونا شروع ہوئی۔ اور دوستوں، آپ دوستوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف جہاں حق ہے وہاں پر خیام حسینی میں لشکر حسین حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت میں فجر کی نماز ادا کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس طرف دشمن کی طرف، یزیدیوں کی طرف ہلچل تھوڑی لشکر کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور ہلچل کیسی؟ ہلچل کچھ اس طریقے کی ہے کہ انہوں نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے، وہ حملہ کرنے کی پلاننگ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت میں فجر کی نماز تمام ہوئی، اور فجر کی نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر یزید باقاعدہ طور پر اپنا میمنہ اور میسرہ جو ہے اس کو تشکیل دے چکا ہے، اور کوئی زیادہ ٹائم نظر نہیں آ رہا کہ لشکر یزید تھوڑی دیر بھی ویٹ مزید کرنے کے اس میں ہے کہ وہ انتظار کرے۔ تو حضرت امام حسین ابن علی نے بھی اپنے 72 کے جو جانثار ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ایک جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کو ایک تشکیل دی، انہوں نے بھی اپنا میمنہ اور میسرہ دیا۔ تو میمنہ جو تھا حضرت امام حسین کے لشکر کا، اس کی جو قیادت تھی وہ انہوں نے حضرت امام حسین نے اپنے جو میسرہ تھا اس کی جو قیادت تھی وہ حضرت زہیر ابن کین کو دی، زہیر کین کو، اور جو میسرہ تھا اس کی قیادت جو ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو سونپی، اور لشکر کا جو علم ہے وہ حضرت عباس، جن کو علمدار بھی اسی بیسس پہ کہا جاتا ہے، تو حضرت عباس کو علمدار لشکر حسینی بنایا، اور جو باقی جو تعداد یعنی کہ 20 صحابہ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ میسرہ کے اندر ہے، اور 20 ہی صحابہ کی تعداد جو ہے وہ میمنہ کے اندر ہے، اور میسرہ اور میمنہ کے بعد جو باقی کے اصحاب کی تعداد تھی وہ قلب، لشکر کے قلب کے اندر ان کی تعداد۔ لشکر کی باقاعدہ طور پہ تشکیل دینے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ناکے کے اوپر سوار ہونے کے بعد نظر دوڑائی دور یزید کی طرف، کہ جو یزید کا لشکر تھا اس کی طرف نظر دوڑائی، تو ان کو نظر آیا کہ ان لوگوں کا بھی میمنہ اور میسرہ اور ان کا بھی لشکر باقاعدہ طور پہ جنگ کسی وقت بھی شروع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت غازی عباس کو بلایا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ عباس، ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لو، اور ہاں اصحاب جو ہیں ان کو نہ اس وقت زحمت دینا، ان کو تکلیف مت دینا، اپنے ہی خاندان کے جو بھائی ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کو لے کر جاؤ اور خیمے کے پاس کنواں کھود کر ایک آخری ٹرائی کر لو کہ اگر پانی نکل آتا ہے اور پانی کسی طریقے سے
بچوں کو مل سکتا ہے تو ایک ٹرائی کر لو۔ حضرت غازی عباس نے اپنے چند بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا اور کنواں کھودا لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا کنواں کھودا لیکن پھر بھی پانی برآمد نہ ہو سکا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے جو ہے خیموں کے گرد جو خندق کھدوائی ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ آگ لگانے کا حکم دیا تاکہ دشمن جو ہے وہ خندق کراس نہ کر سکے۔ ابھی دوستوں یہ سارا سسٹم چل ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی 80 کی تعداد میں جو ہے دشمن انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے حضرت امام حسین کے خیام کی طرف، اور خیموں کو آ کے گھیر لیا چاروں طرف سے۔ تو جس وقت یہ سسٹم ہوا تو حضرت امام حسین خود تشریف لائے۔ پہلے ان کے اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہیں وہ تشریف لائے خیمے سے باہر، اور انہوں نے ان لوگوں کو، یزیدیوں کو باز رہنے کو کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور واپس لوٹ جاؤ، لیکن یزیدیوں نے کوئی ان کی بات کی کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو حضرت امام حسین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرائع بختر جو تھی وہ اپنے جسم مبارک پر زیب تن کی اور خود تشریف لے کر گئے باہر، اور انہوں نے یزیدیوں کو، جو لشکر اس وقت حضرت امام حسین کے خیام کو گھیرے میں لے کر کھڑا ہوا تھا، ان سے خود بات کی اور ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ چاہتے کیا ہو آخر، اور میں یہاں پر دوبارہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں پر جنگ کی نیت سے نہیں آیا ہوں، میں تو جیسے تم لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے تو کوفہ کے لوگوں نے مدد کے لیے بلایا تھا، تو میں تو ان کی مدد کے لیے آیا تھا۔ میں نے تم لوگوں سے یہ بھی کہا کہ مجھے بتا دو کہ اگر کوفے کے لوگوں کو اب میری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اور تم لوگوں نے مجھے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ اب میں تم لوگوں کو مزید ہی اس بات کا کہتا ہوں کہ مجھے راستہ دو، میں یہاں پہ جنگ کی نیت سے نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں، میرے ساتھ خواتین ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے ساتھ اصحاب ہیں، میرے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، میرے ساتھ چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، مجھے راستہ دے۔ مطلب کوفے والوں کا اگر میری ضرورت ہے ہی نہیں تو میں یہاں سے بے شک کہو تو میں ہندوستان، یعنی کہ ہند کا نام لیا تھا بیسیکلی انہوں نے کہ میں ہند کی زمین پر چلا جاتا ہوں۔ تو ہند بیسیکلی یہی ہے، ہندوستان کی زمین تھی، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا، اور یہ جو پہلے تو پاک و ہند کہلایا کرتا تھا نا، بر صغیر کا جو خطہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین نے باقاعدہ طور پر اپنے جو انہوں نے خطاب کر رہے تھے یزید کے لشکر سے، تو اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں ہندوستان کی زمین پر چلا جاتا ہوں، ہند کی زمین پر چلا جاتا ہوں، چونکہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک یہ بار بار جو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ بندہ اس چیز کو اس طریقے سے ازیوم نہ کر لے کہ حضرت امام حسین بار بار کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے رستہ دے دو، میں چلا جاتا ہوں، میں تو صرف کوفیوں کی مدد کے لیے آیا تھا، تو میرے ساتھ بچے ہیں اور یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب نعوذ باللہ ڈر گئے تھے، یا کوئی ایسی بات تھی کہ سامنے دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے اور یہاں پر اصحاب امام حسین جو ہیں، جو لشکر امام حسین ہے اس کی تعداد بہت کم ہے، تو نعوذ باللہ اگر ڈر گئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بار بار صرف اور صرف اس لیے یہ بات کر رہے تھے، یزیدیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے، اور آنے والی نسلوں کو یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ حسین جو ہے اس نے جنگ میں پہل نہیں کی۔ حضرت امام حسین نے جنگ میں نہ پہل کی، نہ انہوں نے جنگ میں پہل کرنی تھی، وہ تو وہاں پر امتحان دینے گئے تھے، وہ تو وہاں پر صرف اور صرف مدد کرنے کے لیے گئے تھے کوفیوں کی۔ چونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا دوستوں کہ جنگ کرنی ہوتی نا تو حضرت امام حسین صرف اپنے ساتھ
لشکر اور باقاعدہ تیاری سے آتے ہیں. مطلب ایک بندے نے جنگ کرنی ہے نا. اب اگر آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں نا یزیدیوں کی طرف, تو وہ جنگ کرنے آئے ہوئے ہیں. اور وہ جنگ کرنے آئے ہوئے ہیں تو ان کے پاس گھڑ سوار بھی ہیں بہت زیادہ. تعداد دیکھیں آپ, 80,000 سے تجاوز کر گئی یہ تعداد یزیدیوں کے لشکر کی. وہ جنگ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں نا, ان کی نیت میں ہی فطور ہے. وہ آئے ہی حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کے پاس بہت ماہر گھڑ سوار بھی ہیں جیسے میں نے بتایا تھا. ان کے پاس تیر انداز بھی بڑے کمال کے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ تلوار, مطلب اسلحہ ان کے پاس خوب ہے. ان کے پاس بندوں کی مین پاور جو کہلاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ جنگ کی نیت سے آئے ہیں. کوئی اپنے ساتھ کسی بچے کو نہیں لے کر آیا ہے, کوئی اپنے ساتھ کسی لیڈیز کو, اپنی فیملی کو نہیں لے کر آیا ہے, کیونکہ وہ جنگ کی نیت سے آئے ہیں. حضرت امام حسین جنگ کی نیت سے تو گئے ہی نہیں تھے. حضرت امام حسین اسی لیے اپنے ساتھ پوری فیملی لے کر آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے حضرت امام حسین نے جو بار بار ایک بات کر رہے ہیں نا یزیدیوں کو, بار بار وہ اصل میں ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جو ہے یہاں پر جنگ کی نیت سے نہیں آیا ہوں, تم لوگ غلطی پر ہو. اصل میں وہ ان کی غلطی دکھلانا چاہ رہے ہیں کہ تم ایک مظلوم کے اوپر, تم ایک نہتے, یعنی کہ جو بندے کو ایک تو 3 دن سے تم نے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اور ان کے اوپر تم حملہ کرنا چاہ رہے ہو, تم ان کو شہید کرنا چاہ رہے ہو. کس جرم میں شہید کرنا چاہ رہے ہو؟ حسین علیہ السلام نے جو اپنا خطبہ تمام کیا تو اس کا جو حضرت امام حسین کے جو خطبے کا اثر تھا نا, وہ ایک بندے کے اوپر تو پڑا, اور وہ یزید کے لشکر میں وہی انسان تھا جس نے سب سے پہلے 1 محرم کو حضرت امام حسین کا جو قافلہ تھا اس کو روکا تھا, اور جس لشکر کو حضرت امام حسین ابن علی نے پانی پلوایا تھا حضرت عباس سے کہہ کے, اس کی جو سربراہی تھی وہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت حر نے کی تھی. اور میں نے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو میں نے اس وقت یہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یزیدی فوج کا سربراہ ہے ایک لشکر کا, اور میں اس کو حضرت حر کہہ رہا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوستوں اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت حر نے جب حضرت امام حسین کا یہ خطبہ سنا کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں نواسہ رسول ہوں, کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہی آل رسول کہلاتا ہوں, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اہل بیت ہیں, کیا تم اس کے باوجود بھی یہ ظلم کرنے سے باز نہیں آؤ گے؟ اور جب جواب ملا کہ ہم اس سے باز نہیں آئیں گے, تو حضرت حر کے دل میں کچھ ہوا, اور وہ کچھ دنوں سے اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے. اور جس وقت انہوں نے حضرت امام حسین کا یہ جو ایک دوبارہ سے جو ایک یزیدیوں کو سمجھانے کا ایک خطبہ جو تھا چھوٹا سا, وہ جب سنا نا تو ان کے دل پہ بہت زیادہ اثر ہوا, اور انہوں نے جا کے سیدھا ابن سعد جو کہ اس وقت لشکر کا جو مین ہیڈ تھا یزیدیوں کا, اس سے پوچھا کہ کیا تم لوگ حضرت امام حسین کو شہید کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان کو قتل کرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو تم لوگوں نے اس وقت یہی بتایا تھا کہ جی ان کو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے کا کچھ حکم ہے, کیونکہ بیعت نہیں کی ہے یزید کے ہاتھ پہ. تو اب تو تم لوگوں کی نیت مجھے کچھ عجیب سی چینج لگ رہی ہے. تم لوگ تو یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہم تمہیں مطلب ہم ان کو شہید ہی کریں گے, ان کو ہر حال میں ان کو کرنا, ان کو گرفتار کرنے کے بھی آرڈرز ختم ہو گئے. تو ابن سعد نے کہا کہ ہاں بھئی ہمیں تو پیچھے سے جو ابن زیاد ہے اس نے تو یہی حکم دیا, اور ابن زیاد کو یزید نے پیچھے سے یہی حکم دیا ہے کہ حضرت امام حسین کو اور ان کے اصحاب کو جو ہے زندہ مت چھوڑنا, ان کو شہید کر دو, ان کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت نے کہا یہ تو تم ظلم کرتے ہو, یہ تو تم لوگ ظلم کرتے ہو. انہوں نے تمام لشکر کے سامنے, اب ایک تو خطبہ جو ہے, ایک تو جو بیان ہے, ایک جو فرمان ہے, وہ حضرت امام حسین نے اپنے قیام حسینی کے وہاں پر کھڑے ہو کے دیا نا. اب جب حضرت حر کے دل کے اوپر اثر پڑا ہے تو حضرت حر جو ہیں انہوں نے وہاں پر ہی کھڑے ہو کے کیا کمال بہادری کے ساتھ دشمنوں کے اندر کھڑے ہو کے
جو تقریر کی، انہوں نے اس تقریر میں یہی کہا کہ تم لوگ تو یہ ظلم کرتے ہو، ابن سعد تم تو یہ ظلم کرتے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت امام حسین؟ کیا تم نہیں جانتے کہ علی ابن ابی طالب جس نے جو ہے غزوہ بدر سے لے کے غزوہ خیبر تک کتنے غیر مسلم کو، کفار کو واصل جہنم کیا ہے، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا باب ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہیں، تو یہ تو ان کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کے لال ہیں، تم نہیں جانتے؟ کہتے ہم جانتے ہیں۔ تو کہتے تو پھر یہ ظلم کہاں کرنے چلے ہو؟ پھر یہ ظلم کس طرح کا؟ ان کو شہید کرنے چلے ہو، یہاں پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، تم لوگ پھر بھی یہ ظلم کرنا چاہتے؟ کہتے ہم یہی نہیں خالی، ہم تو خیموں کو بھی آگ لگائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں تم سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور باز رہو تم لوگ بھی ان سب چیزوں سے، اور اگر تم لوگ یہ کام سے باز نہیں رہتے تو میں تم سے بیزار، میں نہیں تم لوگوں کا ساتھ ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو لیا اور سیدھے خیام حسینی کی طرف جانا کے لیے اپنے گھوڑوں کے اوپر سوار ہوئے اور حضرت امام حسین کے خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب حضرت عمر کے گھوڑے یزید کی طرف سے دو گھوڑے آ رہے ہیں حضرت امام حسین کی طرف، اور جس طریقے سے پہلے بھی یہ دیکھ چکے تھے کہ صبح ہی صبح فجر کے ٹائم پر ہی جو لشکر یزید تھا اس نے خیموں کو گھیرا تھا، اور حضرت امام حسین آگے بڑھ کر نہ خطبہ دیتے تو شاید وہ اسی وقت جنگ شروع کرنے والے تھے، لیکن خطبے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ پہلے بتانا بھول گیا کہ اس کے بعد وہ یزیدی لشکر جو تھا اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی، وہ واپس چلا گیا تھا اور خیموں کے اوپر یا حضرت امام حسین کے اوپر حملہ کرنے کی اس وقت ان لوگوں نے جسارت نہیں کی تھی۔ تو حضرت عمر جس وقت تشریف لائے تو حضرت حبیب ابن مظاہر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یزید کے لشکر کی طرف سے دو گھوڑے بڑی تیزی کے ساتھ لشکر امام حسین کی طرف چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت زہیر کین کے ساتھ مل کر آگے بڑھ کر روکا، اور رو کر کہا کون ہے اور کیا چاہتے ہو؟ تو جناب حضرت عمر نے فرمایا کہ حبیب میں ہوں عمر اور میں جنگ کے لیے واللہ نہیں آیا ہوں، مجھے آقا کے پاس لے چلو، مجھے مولا حسین کے پاس لے چلو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ کیوں، وجہ؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں وجہ مولا حسین کو ہی بتاؤں گا، لیکن ٹھہرو، کچھ اس طریقے سے مجھے لے کے جاؤ کہ میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ باندھ دو اور پھر مجھے لے کر چلو، کیونکہ میں حضرت امام حسین کا، اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے میں ہمت ہی نہیں ہے، میں شرم سے بالکل ڈوبا ہوا ہوں، میں اپنے آقا کے سامنے ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں ہی وہ شخص تھا، میں ہی وہ بدبخت تھا جس نے حضرت امام حسین کے قافلے کو سب سے پہلے روکا تھا۔ میں تو غرض حضرت حبیب ابن مظاہر نے حضرت عمر کے کہنے کے اوپر ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی، ان کے ہاتھوں کو باندھا، سیم ان کے بیٹے کو کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ جب حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے نا جناب حضرت عمر، امام حسین نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آنکھوں پر سے پٹی ہٹاؤ اور ان کے ہاتھ کھول دو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا امام، اے میرے آقا، آنکھوں پہ سے پٹی نہ ہٹانے دیجیے، میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آنکھیں کھول کر بھی آ سکوں، کیونکہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے اوپر تو جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ عمر اٹھو، کیونکہ وہ حضرت امام حسین کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔
जो हुर उठो, और उठ के उनको गले लगाया। और गले लगाने के बाद बहुत ही तारीखी जुमला मौला हुसैन ने बोला, और वो ये था, हुर तुम आज से मेरे भाई हो। दोस्तों बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। इमाम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हुर आज से तुम मेरे भाई हो। और उसके बाद उन्होंने हज़रत हुर को गले लगाया अपने। दोस्तों क्या किस्मत पाई थी हज़रत हुर ने, क्या किस्मत पाई थी। और साथ में फिर ये भी फरमाया कि आज से तुम हुर अलैहिस्सलाम कहलाओगे, हुर अलैहिस्सलाम कहलाओगे। वाह दोस्तों, ये वाकया बयान करने का मकसद मेरा ये है कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत के खिलाफ तलवार उठाई, वो ता क़यामत और क़यामत के बाद भी लानत का मुस्तहिक कहलाया, मलऊन कहलाया, और जहन्नुम के गहरे तरीन गड्ढे के अंदर बेशक अल्लाह ताला उसको डालेगा। और जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को के सामने अपने आप को पेश कर दिया हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होने के लिए, तो उसको भाई का दर्जा भी दे दिया गया, उसको अलैहिस्सलाम कहलाने का भी हक मिल गया कि वो अलैहिस्सलाम कहलाएगा नाम के साथ, और गले लगाने का शर्फ भी उसको मिल गया कि उसको मौला हुसैन ने अपने गले लगाया। दोस्तों ये फ़र्क होता है। और ये बात बताने का एक और मकसद भी है मेरा छोटा सा, वो ये कि आजकल हम मुसलमानों के दिल बड़े छोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बातों पर हम लोग जो है ना कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं, भाई भाई से जुदा हो जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बहनें आपस में लड़ पड़ती हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं छोटी बात पे। क्या वो पता नहीं कौन कौन सी बातों के ऊपर ना, मतलब बर्दाश्त ख़त्म हो गई मुसलमानों में आजकल, सब रिश्ता ख़त्म करके बैठ जाते हैं। क़यामत तक हमने देखना ही नहीं एक दूसरे को, मर जाए वो जीना मरना ख़त्म कर दिया भाई। लोग तो ऐसे आजकल के हो गए। और दोस्तों ये तो हमें इस्लाम ने तालीम नहीं दी हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी इस तरह नहीं फरमाया, बल्कि इसके ऊपर तो बड़ा शदीद रद्द अमल है कि अगर कोई भाई दूसरे भाई से 3 दिन तक जो है अगर अपना ताल्लुक़ तोड़ दे, बातचीत ना करे, तो उसके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे हदीस पूरी याद नहीं आ रही है, इसलिए मैं ख़ुद से हदीस गढ़ूँगा नहीं, लेकिन इतना मैं आप दोस्तों को बता दूं कि काफ़ी सख्त अल्फाज हैं। अल्लाह ताला की तरफ से भी काफ़ी सख्त अहकामात हैं, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन लोगों के लिए जो इस तरीके से कता ताल्लुक़ रखते हैं। और ये करबला के मैदान में भी आप लोग देख लें दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जो है ये साबित किया, यहाँ पर भी ये दिखलाया कि जो माफ़ी मांग ले, जो सीधे रास्ते पर आना चाहे, उसको माफ़ कर दिया जाता है, और दिल से माफ़ किया जाता है, और इस तरीके से माफ़ किया जाता है कि उसको अपना भाई बना लिया जाता है। तो दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूँ, शुरू से कहता आया हूँ, मरते दम तक कहता रहूँगा कि मुसलमानों, दोस्तों, अल्लाह ताला के अहकामात को, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें और समझें कि अल्लाह ताला हमसे कहना क्या चाह रहा है। हम जो है ना, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों में, हम जो है ना कुरान पाक को जो है सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि जी वो बस एक दफ़ा कुरान पाक ख़त्म कर लें, या फिर किसी को इस सवाब के तौर पर बख्शना होगा ना तो फिर उस वक़्त कुरान पाक पढ़ लिया जाएगा, या फिर रमज़ान के महीने में हम लोगों को बड़ा जोश चढ़ता है मुसलमान होने का, तो उस वक़्त हम कुरान पाक पढ़ते नहीं, तो कुरान पाक है हमने घरों के अंदर बस रखे हुए हिफाजत के लिए। दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझें अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है। अल्लाह ताला, ये मैनुअल है कुरान पाक, हम इंसानों के मैनुअल है, हम एक मशीन है ना। जिस तरीके से अल्लाह
اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مشین بنائی. جیسے ہم لوگ کوئی اگر ٹیلی ویژن آپ لوگوں نے خریدا ہو یا کوئی بھی مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک مینول ہمیں ملتا ہے نا کہ اس مشین کو چلانا کیسے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا چاہیے, کس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ چیز خراب ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے قرآن پاک جو ہے نا وہ ہمارا ایک مینول ہے, انسان کا ایک مینول ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, انسان کو کس طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے, کس طریقے سے اس دنیا میں نہیں رہنا, کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں کرنے سے تمہیں فائدہ ہوگا, تمہاری پرفارمنس انکریز ہوگی, کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں نقصان ہوگا, تمہارے پرزے خراب ہو جائیں گے, تم ناکارہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہم وہ عرب سے تعلق تو رکھتے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو عربی آتی ہو صحیح طریقے سے کہ ہم سمجھ بھی جائیں. تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے دوستوں, ہر زبان میں موجود ہے. کوئی ہندی بولتا ہے تو ہندی میں بھی ترجمہ موجود ہے, کوئی اردو بولتا ہے اردو میں ترجمہ موجود ہے, کوئی انگلش بولتا ہے انگلش میں ترجمہ موجود ہے, کوئی فارسی بولتا ہے فارسی میں ترجمہ موجود ہے. جتنی زبانیں اتنے ترجمے بھی قرآن پاک کے موجود ہیں. تو عربی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے لحاظ سے ترجمے سے پڑھیں. بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھیے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیے, وہ کیا ہمیں تعلیمات دے کے گئے ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں, اس پر عمل کریں. اور کربلا دوستوں, اہل بیت اور کربلا کا دامن بھی نہ چھوٹنے پائے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے ہمارے سامنے ایز اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا اپنے آپ کو. اور پھر ان کے بعد جناب حضرت علی ابن ابی طالب, مولا علی جو ہیں شیر خدا, انہوں نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں اس کو اوپر عمل کر کے دکھایا ہمیں. اور پھر جتنے بھی اہل بیت حضرت اہل بیت ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب نے اپنے اعمال سے ہمیں, اپنے احادیث سے ہمیں یہ شو کیا, ہمیں یہ بتاتے رہے, ہماری یہ رہنمائی کرتے رہے کہ دیکھو ہمارے جد نے, ہمارے نانا نے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو یہ کرنے کو کہا تھا, اس طریقے سے کرنے کو کہا تھا. اگر تم لوگ وہ چیزیں بھول رہے ہو تو ہم تمہارے سامنے موجود ہیں, تم کم از کم ہمیں ہی دیکھ کے وہ چیزیں سیکھ لو, ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دو. تو اس لیے ہم لوگوں کو کربلا کے میدان سے بھی جو میں درس کی بات کرتا ہوں وہ اسی لیے کرتا تھا کہ جیسے آپ نے یہ درس حاصل کیا کہ معاف کرنا بہت ضروری ہے, اگر کوئی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے دوستوں ہم ان تینوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی شیطان مردود ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا ہی نہیں سکتا, اللہ تعالی ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا. دوستوں آج کا دن جو عصر عاشور کے وقت جو ظلم ہونا شروع اور جنگ باقاعدہ طور پہ جس طریقے سے شروع کی گئی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا آج کے دن, وہ انشاءاللہ تعالی میں آج جو ہے اسپیشل ایپیسوڈ, عاشورہ اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ دوستوں کے سامنے زندگی رہی اور میری سانسیں چلتی رہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ دوستوں کے سامنے عصر عاشور اسپیشل ایپیسوڈ میں تمام واقعہ کربلا ڈیٹیل میں بیان کروں گا. اپنا مشکل ہوگا میرے لیے, کافی زیادہ مشکل ہوگا. یہ جو اہل بیت کے آل رسول کے جو مصائب ہوتے ہیں نا دوستوں, یہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کسی بڑی اس کے لیے نا بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے دوستوں, ہمت نہیں ہوتی, بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. لیکن میری پوری کوشش ہے کہ جتنا علم میرے پاس ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے مجھے مہلت دی تو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دوستوں. اللہ حافظ.